الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں آج کا جو موضوع ہے وہ غیر اللہ کی قسم کھانا۔ صاحب کتاب نے جہاں بہت سارے محرمات کا تذکرہ کیا، اسی میں سے غیر اللہ کی قسم کھانا بھی اس موضوع سے متعلق چند باتیں ذکر کی ہیں۔ قسم کھانے کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو قسم کھانے کا جو حکم ہے وہ جائز ہے، قسم کھائی جا سکتی ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے زیادہ جگہ حکم دیا ہے کہ قسم کھا کر ان لوگوں کو بتلا دو کہ میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ تمام لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اسی میں سے سورۃ التغابن کی آیت بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کا جو خیال ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو اے محمد ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم ضرور دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے، اور پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر بھی دیے جاؤ گے، اور یہ چیزیں تو اللہ تبارک تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ ناظرین کرام، قسم کھانا یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے چاہے کسی چیز کی بھی قسم کھائے، اسے اختیار ہے، مگر مخلوقات کو غیر اللہ کی قسم کھانا بالکل جائز نہیں۔ جبکہ آج جو چیز رائج ہے اسے دیکھا جائے تو لوگوں کی زبان پر غیر اللہ کی قسم ہی آتی ہے، اللہ کی قسم کھانے کے بجائے غیر اللہ ہی کو اپنی قسم میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قسم کھانا یہ ایک قسم کی تعظیم ہے، اور یہ تعظیم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے زیبا نہیں ہے۔ اس سے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ یہ چیز واضح رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے باپ دادا کی قسم کھانے سے روکتا ہے۔ الا ان اللہ ینہاکم، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کی قسم کھاؤ، من کان حالفا فلیحلف باللہ، اور اگر قسم کھانی ہے تو اپنے رب کی قسم کھاؤ، ورنہ خاموش رہو۔ اور اسی سے متعلق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ شرک کیا شرک اکبر سے اس کا تعلق ہے یا یہ کہ شرک اصغر ہوگا، لیکن اگر غیر اللہ کی قسم کھانے والا شخص غیر اللہ کی جو قسم کھا رہا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے مقام اور اسی کی تعظیم کی طرح اس کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً اس کے شرک اکبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی ہے تو پھر کیا کرے؟ غیر اللہ کی قسم کھا لی ہے تو پھر اسے کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حلف فقال فی حلفه
बिलात वल उज़्ज़ा फलयकुल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जिस शख्स ने कसम खाई और अपनी कसम में गैरुल्लाह को इस्तेमाल किया, लात और उज़्ज़ा को मिन बाबिल मिसाल उसकी कसम खा ली, तो ये उसको चाहिए कि कफारे के तौर पे ये चीज कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। नाज़रीन किराम, अगर देखा जाए तो दौर हादिर में जो चीज कसम के ताल्लुक से इस्तेमाल की जाती है वो गैरुल्लाह की कसम ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं मुशरिकाना अल्फाज में से जो कि बाज हम में से मुसलमान बकसरत इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं में से इन चंद जुमलों को मैं तज़किरा करता हूं और हमें और आपको इससे बचना चाहिए। मिसाल के तौर पे पनाह चाहता हूं अल्लाह से और तुमसे, इस तरह का जुमला भी इस्तेमाल करते हैं, मेरा तवक्कुल और भरोसा अल्लाह पर और आप पर है। ये भी कहते हैं कि ये सब अल्लाह और आपकी वजह से हो रहा है। तो इस तरह की जो भी कलिमात हैं और जो भी चीजें हैं जो शिर्क की तरफ हमें ले जाती हैं, जिसके अंदर शिर्क का शायबा पाया जाता है, इन तमाम चीजों से हमें और आपको बचना चाहिए। और कसम के ताल्लुक से अल्लाह तबारक तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई हैं उसी के मुताबिक हमें अमल करनी चाहिए। अगर कसम खानी है तो हमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की कसम खानी चाहिए, इसके अलावा किसी और की कसम नहीं खानी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हमें मुशरिकाना अमाल से महफूज रखे और उन तमाम चीजों से दूर रखे जो शिर्क की तरफ हमें ले जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।